بعد لا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. درود شریف کی تلاوت فرما لیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. قابل تعظیم علماء کرام، معززین علاقہ، آپ کے آج کے اس پروگرام کے لیے بہت لمبا سفر کر کے پہنچا. چونکہ گزشتہ غالباً 1 ماہ ہونے کو ہے تسلسل کے ساتھ اسفار پروگرامات کی وجہ سے طبیعت شدید خراب تھی. جن سے میرا وعدہ تھا ان سے معذرت کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں پہنچنا ہے، تو میں اس وعدہ نبھانے کی کوشش میں سفر کر کے حاضر ہو گیا. اب ان کی شفقت کی انہوں نے مجھے بر وقت آپ کے سامنے پیش کر دیا. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ پروگرام کے آخر تک اسی طرح دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں. انشاءاللہ کہہ دیں، بھلے وہ کہہ دیں جو تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ کہتے ہیں. کہہ تو دینا جی انشاءاللہ. خوبصورت انداز سے پروگرام چل رہا ہے، ربیع الاول کی مناسبت سے ہے اور میرے بعد بھی انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. میں بس اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظ اللہ کرے میں آپ تک پہنچا سکوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہوتا ہے ان محافل میں، اور اس عہد کی تجدید ہوتی ہے ان پروگرامات میں کہ ہم نے جو عہد کر رکھا ہے اللہ سے اور اس کے حبیب سے، اس کی ایک تجدید ہو رہی ہے. اسی لیے بعض مداح رسول عربی کو سن کر بعض دفعہ کسی خطیب کو سن کر جو یہ جملہ کسی کی زبان سے نکلتا ہے نا کہ ایمان تازہ ہو گیا فلاں کو سن کر، یہ لفظ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ پروگرام ضروری ہے. وہ جو ہم نے عہد کر رکھا ہے اللہ سے، رسول اللہ سے، اس کی تجدید ہو جاتی ہے. وہ ہمیں تازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کون ہیں اور ہم نے کس سے کیا وعدہ کر رکھا ہے. پیارے آقا کا تذکرہ، اس کے لیے میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سائنسدان کہتے ہیں اس دھرتی پر ہر وقت کسی نہ کسی جگہ بارش ہو رہی ہے. جب سے کائنات بنائی رب نے، اس وقت سے لے کر ان کی تحقیق ہے، انہوں نے جو سیارے فضا میں چھوڑ رکھے ہیں ان سے انہوں نے وہ رپورٹ لی ہے، اب تک پہنچائی ہے کہ اللہ نے یہ ایسا سلسلہ بنایا ہے بارش کا کہ ہر وقت ہو رہی ہے مختلف مقامات پر. اور ساتھ ان کا کہنا یہ ہے کہ جس دن یہ بارش کا نظام بند ہو گیا
وہ دن اس کائنات کا آخری دن ہوگا۔ ان کی جب یہ بات میں نے سنی تو پھر قاضی نے یہ کہا کہ اس کائنات میں ہر وقت کسی نہ کسی جگہ میرے آقا کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ تذکرہ جس دن بند ہو گیا وہ دن اس کائنات کا۔ سبحان اللہ، بیمار میں ہوں یا آپ ہیں؟ سبحان اللہ، تھوڑی سی آواز میں کہہ دیں۔ سبحان اللہ، کہیں آقا کی ولادت کا تذکرہ، کہیں آقا کی نبوت کا تذکرہ، کہیں آقا کی ختم نبوت کا تذکرہ، کہیں آقا کے حسن کا تذکرہ، کہیں جمال کا تذکرہ، کہیں زلف کا تذکرہ، کہیں وجود کا تذکرہ، کہیں آقا کے لباس کا تذکرہ، کہیں آقا کے انداز تبلیغ کا تذکرہ، کہیں آقا کے جہاد کا تذکرہ، کہیں آقا کی جلوتوں کا تذکرہ، کہیں آقا کی اداؤں کا تذکرہ، کہیں آقا کی وفاؤں کا تذکرہ، کہیں آقا کی دوستیوں کا تذکرہ، کہیں آقا کے انداز بیان کا تذکرہ، کہیں آقا کی ہجرت کا تذکرہ، کہیں آقا کے معراج کا تذکرہ، کہیں آقا کی کتاب کا تذکرہ، کہیں آقا کے مدرسے کا تذکرہ، کہیں آقا کی مسجد کا تذکرہ، کہیں آقا کے ذات کا تذکرہ، کہیں آقا کی بات کا تذکرہ، کہیں آقا کی جماعت کا تذکرہ۔ جس طرح آقا کی ولادت کا تذکرہ آقا کا تذکرہ ہے، آقا کی نبوت کا تذکرہ آقا کا تذکرہ ہے، آقا کی کتاب کا تذکرہ آقا کا تذکرہ ہے، آقا کی شریعت کا تذکرہ آقا کا تذکرہ ہے، اسی طرح آقا کی بات کا تذکرہ بھی آقا کا تذکرہ ہے، آقا کی جماعت کا تذکرہ بھی آقا کا تذکرہ ہے۔ تھوڑی سی سبحان اللہ میں اضافہ کروں تاکہ میں تھوڑے سے لفظ پیش کر ہی لوں آپ کی خدمت۔ سبحان اللہ، مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ مجھ سے زیادہ لمبا سفر کر کے۔ اللہ آپ سے راضی رہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ جو تشریف لے آئے یقیناً اپنا کام اور آرام چھوڑ کر آئے ہیں، کہیں آقا کی حسن کا تذکرہ، ولادت کا تذکرہ، نبوت کا تذکرہ۔ عموماً ربیع الاول میں پیارے آقا کی ولادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور ہر مکتبہ فکر اپنے ذوق اور انداز کے مطابق کرتا ہے، لیکن سنیے جتنی بھی شخصیات گزری ہیں نا دنیا میں، اب مجھے سن رہے ہیں، میں تھوڑی سی بات کرتا رہوں؟ جی 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 انشاءاللہ، جتنی بھی دنیا میں شخصیات گزری ہیں نا، ان تمام کے جو نامور شخصیات ہوتی ہیں وہ جو جب دنیا سے چلی جاتی ہیں تو ان کے چلے جانے کے بعد ان کی زندگی پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، سوانح حیات لکھی جاتی ہیں، سوانح عمری لکھی جاتی ہیں۔ تو آپ کسی کی بھی سوانح حیات جب اٹھائیں انہیں پڑھنے لگیں گے تو وہ پتہ ہے کہاں سے شروع ہوگی؟ فلاں گھر پیدا ہوا، توجہ، فلاں قبیلے سے تھا، فلاں گھرانے میں تھا، جگہ فلاں تھی، پڑھائی فلاں جگہ کی، فلاں جگہ ملازمت کی، فلاں جگہ پڑھایا، اتنی عمر میں فلاں جگہ انتقال کر گئے، تعارف مکمل، کتاب مکمل، تعارف کمپلیٹ، مکمل ہو گئے۔ ہر ایک کا تعارف، میں آپ کو بہاڑی والا کہوں، بجیاں والا کے لوگ کہوں، کیا کہوں؟ بہاڑی، چلو ٹھیک ہے۔ ہر ایک کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے، میرے آقا کا تعارف ولادت سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ ختم نہیں ہوتا۔ میرے آقا کا تعارف میلاد سے شروع نہیں ہوتا، سبحان اللہ، میرے آقا کا تعارف میلاد سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ ختم نہیں ہوتا۔ ختم نہیں ہوتا۔ معذرت کے ساتھ شاید کوئی ناراض ہو جائے، بعض لوگوں نے یہ سمجھا شاید میلاد سے شروع ہوتا ہے، بعض لوگوں نے یہ سمجھا شاید وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ آل حق کا عقیدہ سنیے، ولادت سے شروع نہیں ہوتا، سبحان اللہ، وفات پہ ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم بھی آقا کا تذکرہ میلاد سے شروع ہی نہیں کرتے، میلاد
شروع ہی نہیں کرتے. جب وہاں سے شروع نہیں ہوتا تو ہم وہاں سے شروع کیوں کریں؟ سبحان اللہ. سارے نہ بولے سنی صرف. اب مجھے یہ بار بار نہ کہنا پڑے سنی بھی وہ بولیے گا جو اوپر سے بھی سنی ہو اندر سے بھی سنی. سبحان اللہ. رلی ملی بات نا. میرے آقا کا تعارف تو اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا. زمین و زمان نہیں تھے, مکین و مکان نہیں تھے, شجر و حجر نہیں تھے, بر و بحر نہیں تھے, نباتات نہیں تھے, جمادات نہیں تھے, ارضیات نہیں تھی, بلکہ کچھ بھی نہیں تھا. ایک رب تھا. سبحان اللہ. جس طرح آج یہاں پہ خوبصورت محفل سجی ہے نا, خوبصورت دعوت دی گئی ہے, آ جائیے گا, آپ تشریف لے آئے. رب نے عالم ارواح میں 2 محفلیں سجائی. سبحان اللہ. قرآن سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, سبحان اللہ. قرآن سے. اب محبت سے ذرا مسکرا دو یار. سبحان اللہ. رب نے عالم ارواح میں 2 محفلیں سجائی. پہلی محفل میں اللہ نے آپ کو بلایا, مجھے بھی بلایا, آپ بھی تھے, میں بھی تھا, ہم سبھی تھے. الست بربکم قالوا بلا, محفل ختم. دوسری محفل میں اللہ نے پابندی لگا دی, سارے نہیں آ سکتے, صرف نبی آ جائیں, سبحان اللہ. صرف انبیاء تشریف لائیں, صرف رسول, صرف پیغمبر. سادہ لفظوں میں بات اس لیے کہا کرتا ہوں تاکہ عام بندہ فتنوں کے دور میں فتنوں سے بچ جائے. دوسری محفل میں رب نے پابندی لگا دی, سارے نہیں آ سکتے, صرف وہ آئیں جو نبی. تو مجھے سادہ لفظوں میں یوں کہنے دو, اس دوسری محفل میں صرف وہ تھے جنہوں نے نبی بن کے آنا تھا. سبحان اللہ. اور سادہ کر رہا ہوں تاکہ جو بندہ بخیل ہے نا وہ بھی تھوڑا سا اس جملے پہ تو مسکرا اٹھے. سبحان اللہ. کوشش ہی ہوتی ہے میری, میں کسی کو زبردستی تو کہہ نہیں سکتا, کوشش ہی ہوتی ہے. جو اس محفل میں نہیں تھا نا وہ نبی نہیں. سبحان اللہ. بے شک. جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں تھا. وہ نبی نہیں سارے تھا. بولیے نا, وہ نبی نہیں تھا. اللہ مجھے اب پتہ کیسے چلے گا کہ اس محفل میں کون کون تھا. یہ آج اتنے لوگ آئے ہیں, صبح اگر اس آبادی کا کوئی بندہ اٹھ کر کہے نا میزبان کو کہ اس رات کے جلسے میں بھی تھا, تو میرے خیال میں وہ میزبان جو علاقے والوں کو جانتے ہیں وہ بھی شاید کوئی تسلی بخش ہاں یا نہ کر سکیں کہ تو تھا یا نہیں تھا. تو یہ اتنے سارے بندے ہیں, تو وہاں اللہ 1.25 لاکھ انبیاء. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ اس محفل میں کون کون تھا. آج اگر کوئی اٹھ کر کہتا ہے اس محفل میں بھی تھا, تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ وہاں تھا یا نہیں تھا؟ سبحان اللہ. سوال ہے یا نہیں؟ آج اگر کوئی اٹھ کر کہتا ہے اس محفل میں بھی تھا, تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ بندہ وہاں تھا یا وہ لوگوں کو جو دھوکہ دے میں بھی تھا لہذا میں بھی نبی ہوں, تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ تھا یا نہیں تھا؟ میں قرآن مجید کا طالب علم ہوں. اللہ رب العزت نے ایک نشانی بتائی ہے کہ اس محفل میں کون سبحان اللہ. اس محفل میں کون کون تھا, وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اللہ نشانی بتا رہے ہیں, ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اللہ فرماتے ہیں وہ جو میثاق ہوا, وہ جو معاہدہ ہوا, وہ جو اجلاس ہوا, وہ جو محفل ہوئی, اس میں نے بلایا صرف نبیوں کو, بلایا صرف انبیاء کو, اور میں نے ساتھ ان سے وعدہ لیا. وعدہ ہو بھی گیا, میری طرف سے بھی ہو گیا. نبیوں تمہیں نبوت دوں گا, کتاب دوں گا, حکمت دوں گا, تدبر دوں گا, فصاحت دوں گا, بلاغت دوں گا, امامت دوں گا, قیادت دوں گا, طہارت دوں گا, شرافت دوں گا. لیکن سنو, تم سارے کے سارے نبوت لے کر میرے محبوب سے پہلے جاؤ گے. ثم جاءکم رسول, تمہارے بعد میرا محبوب آئے گا. سبحان اللہ. تو گویا اللہ نے اس میں نشانی بتا دی کہ وہ جتنے تھے وہ نبی اور وہ آئیں گے آقا سے پہلے. سبحان اللہ. بے شک. کسی ایک کو بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو بعد میں آئے گا. اللہ آپ فرما رہے ہیں ثم جاءکم رسول, پھر آئے گا میرا رسول. رسول تو 313 ہیں, آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ کون آئے گا؟ رسول تو 313 ہیں, آپ تذکرہ فرما رہے ہیں ثم جاءکم رسول, پھر آئے گا میرا رسول.
اللہ فرماتے ہیں میں نے جب کہہ دیا ثم جاءکم رسول، تو اب یہ رسول والا لفظ میں کسی اور کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا۔ آدم صفی اللہ ہوگا، نوح نجی اللہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ ہوگا، داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا، یعقوب نبی اللہ ہوگا، یوسف صدیق اللہ ہوگا، میرا محبوب محمد الرسول اللہ ہوگا۔ کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا۔ دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا لامکاں سے مصطفیٰ بن کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس اگر اجازت دے تھوڑی سی بات اور کر لوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ میں نے کہا کہ تھک نہ جائیں، ویسے خاموش طبع ہیں، کم کم بولتے ہیں، سبحان اللہ، کہ کوئی ضرورت نہیں، مجھے بھی بتا دینا تاکہ میں بھی پھر زور کم لگاؤں، میں بھی اپنی طبیعت کے مطابق آہستہ آہستہ بولوں گا۔ آپ خاموش طبع ویسے بلا کے خطیب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ رب العزت نے میرے آقا کو اپنا محبوب بنا کے بھیجا، بے شک، اپنا حبیب بنا کے بھیجا، اپنا پیارا بنا کے بھیجا، بے کرے دل ربا بن کے آیا روح۔ اور اس ولادت کے منظر کو عالم ارواح کے بعد دنیا نہیں ہے، ماں کا پیٹ ہے، اور یہاں پر ایسی شان ہے پیارے آقا کی کہ عورتیں آ کے شکایت لگاتی ہیں بابا عبد المطلب کو، بابا جی آپ کی بہو بیوہ ہے، اور عرب کا دستور ہے بیوہ خوشبو نہیں لگایا کرتی، آمنہ خوشبو لگاتی ہے۔ سبحان اللہ، منع کیجئے اپنی بہو کو خوشبو نہ لگایا کرے، عرب کا دستور ہے بیوہ خوشبو نہیں لگاتی۔ بابا جی آتے ہیں سیدہ آمنہ کے پاس اور آ کہتے ہیں بیٹا عورتیں بتا رہی ہیں خوشبو لگاتی ہو۔ سیدہ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے عرض کرتی ہیں بابا جی میں خوشبو نہیں لگاتی ہوں، جب سے یہ میرے بطن میں آیا ہے، سبحان اللہ، اللہ، میرے پیٹ میں آیا ہے، آنگن میں ہر طرف خوشبوئیں پھیل گئی۔ سبحان اللہ، صرف اسی پہ اکتفا نہیں، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں چلتی ہوں بادل میرے اوپر چھایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں کنویں پہ پانی بھرنے جاتی ہوں، پانی ابھر کے میرے پاؤں میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی میرے بطن میں ہیں، ابھی میرے پیٹ میں ہیں، میں چلتی ہوں درخت مجھے سلام کرتے ہیں، پتے مجھے سلام کرتے ہیں، پتھر مجھے سلام کرتے ہیں، میں چلتی ہوں تو میرے پاؤں کے نیچے آنے والے سنگریزے اللہ انہیں موم بنا دیتا ہے، اور پیدا ہوئے تو مختون پیدا ہوئے، غسل کیا ہوا، سرما لگا ہوا، زلفیں سبری گئی، اور ایسا اللہ نے بنا کر بھیجا، ایسا اللہ نے بنا کر بھیجا کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ ان کے فرزند ارجمن مولانا ذکی کیفی مرحوم ولادت کے منظر کو اپنے ذوق میں لکھتے ہیں پردے اٹھے نگاہ سے عرشیں نکھر گئی، پردے اٹھے نگاہ سے آقا کی آمد سے پہلے، آقا کی تعلیم سے پہلے، آقا کی نبوت سے پہلے پردے تھے، ظلمات کے پردے تھے، جہالت کے پردے تھے، شرک کے پردے تھے، بدعات کے پردے تھے، خرافات کے پردے تھے، رسومات کے پردے اٹھے نگاہ سے عرشیں نکھر گئی، تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے، برگ و شجر نہال ہوئے، چھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگ بار پر، فردوس عکس ریز ہے ہر لال ازار پر، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے، بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کہ سید کونین آ گئے۔ لکھتے
ظہور ہو گیا، بتھا تمام جلوہ گہے طور ہو گیا، پائی جھلک جو ساقی کوثر کے نور کی، زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے ولادت مصطفیٰ، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے میلاد مصطفیٰ، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے جبریل کے لبوں پر مسلسل درود ہے۔ کہ تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا، سبحان اللہ، تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا، یہ جملہ تو میں نے بول دیا، اور یہ جملہ شکر ہے میرا نہیں حضرت ذکی کیفی مرحوم کا ہے، میرا ہوتا تو فتویٰ لگنے کا خطرہ تھا۔ ایک تو حضرت ذکی کیفی مرحوم کا ہے، دوسرا وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، عموماً جو رخصت ہو جائے پھر لوگ انہیں بخش دیتے ہیں، یہ سزا تبھی تک ملتی ہے جب تک بندہ جیتا رہتا ہے، جینے کی سزا دیتی ہے، اور رخصت ہو جائے تو کہتے ہیں ٹھیک تھا، ٹھیک ہی تھا۔ حضرت ذکی کیفی مرحوم نے کیا لکھا؟ تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا، سبحان اللہ، تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا۔ اور دیکھیے تو صحیح، جا بجا اللہ، پھر قرآن میں دیکھیے تو صحیح حضرت نے جو لکھ دیا، تو جا بجا اللہ کیسے خوبصورت انداز میں اظہار فرماتے ہیں۔ یہاں جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، اللہ فرما رہے ہیں آ گیا، تم تمہارے پاس آ گیا رسول۔ اللہ رسول تو پہلے بھی آیا، آپ پہلے بھی آئے، یا ایھا الناس، وہ نسل انسانیت، قد تحقیقی بات، پکی بات کرنے لگا ہوں، آ گیا، تمہارے پاس آ گیا، رسول آ گیا۔ اللہ رسول تو پہلے بھی آئے، آپ نے اس انداز میں بات تو نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ تو نہیں کہا کہ رسول آ گیا، قد جاءکم رسول تو نہیں کہا، قد جاءکم الرسول، رسول نہیں الرسول آ گیا۔ انگلش میں کسی لفظ سے پہلے THE دا لگ جائے معنی خاص ہو جاتا ہے، عربی میں کسی لفظ سے پہلے الف لام لگ جائے معنی خاص ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رسول نہیں الرسول آ گیا۔ آنے والے پہلے آتے رہے، لیکن اب وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے بے چین جن کے لیے سارا زمانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بتھا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا، ارے لوگوں وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ رسول نہیں الرسول آ گیا، میرا پیارا آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا، جسے میں نے ساری کائنات سے چنا۔ سبحان اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ یار، کیا ہی دیا، سبحان اللہ، ناراض بیٹھے ہو مجھ سے؟ سبحان اللہ، میں نے تو یقین جانے اسی طبیعت کی وجہ سے کہا تھا کہ مجھے معافی دے دیں، لیکن انہوں نے کہا آنا ہی آنا ہے، تو جب آ ہی گیا ہوں تو پھر برداشت کر لیں۔ سبحان اللہ، کئی لوگ اس لیے بھی نہیں بولتے جمیل آفتاب کہ یہ بات تو مجھے پہلے سے پتا ہے، یہ مجھے بھی پتا ہے کہ تجھے پتا ہے، تیرا چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ تجھے پتا ہے۔ سبحان اللہ، لیکن میں کی کراں، میں یہی کہنا ہے بھی آمنہ دی گوتی چاہے جی میں کوئی اور نہ لواں، تو کہنا نہیں اماں تے آمنہ سی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی کہنا ہے نا کہ دائی علیمہ سی، سبحان اللہ، میں کسی اور دائی دا نہ لیا تو کہنا نہیں ہے تے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں یہی کہنا ہے نا ربیع الاول اس پیدا ہوئے، سبحان اللہ، میں یہی کہنا ہے نا مکے پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، تھوڑا دے میرے نال بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ نے ساری کائنات سے چنا، بے شک،
جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ اللہ نے انبیاء کو ممتاز حیثیت عطا فرمائی ہے، ممتاز مقام بخشا ہے پوری انسانیت سے، پوری انسانیت سے۔ پھر انبیاء کو جو چنا تو فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، اصطفیٰ کہتے ہیں چنا ہوا، پھر جسے چنا ان کا نام رکھا اصطفیٰ، آدم اصطفیٰ، نوح اصطفیٰ، ابراہیم اصطفیٰ، اسماعیل اصطفیٰ، یحییٰ اصطفیٰ، زکریا اصطفیٰ، پھر اصطفیٰ میں سے جسے چنا کہا یہ ہے مصطفیٰ، چنے ہوا میں سے پھر چنا، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہسی، وہ دہا کا وہ مکھڑا میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد صدیق اکبر، زندہ باد صحابہ، زندہ باد ختم نبوت، زندہ باد جو تخت ختم نبوت، زندہ باد رضی اللہ صاحب، زندہ باد۔ اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا، اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا کہ میرے آقا اٹھے تو آسمان کو عروج ملے، سبحان اللہ، آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگے، میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگے، میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگے۔ لوگوں اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا، میرے آقا سر اٹھا کے بولے قرآن بنے، سر جھکا کے بولے حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں تو جنت بنے، جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے، جسے رب سے مانگے فاروق بنے، جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دیں ذی-النورین بنے، جسے چومیں حسین بنے، جسے مسلح دیں صدیق بنے۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، آمین، اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ یہ جو محبت کا لفظ میں نے آپ کی خدمت میں بولا اور آپ نے بھی سماعت فرما لیا، یہ میرے دائیں بائیں علماء تشریف فرما ہے، میں تو طالب علم ہوں، اللہ ان علماء کا سایہ ہم میرے جیسے طالب علم کے سر پہ تا دیر سلامت رکھے، آمین، ویسے تو ہمیشہ سلامت رکھے، ان کا تا دیر سلامت رکھے، ان کا ہمیشہ رہ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو محبت کا لفظ میں نے بولا اور آپ نے بھی سماعت فرما لیا، میں اس کی ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو۔ سبحان اللہ۔ میں جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہوں کہ ابھی آپ یہاں سے اٹھیں گے نا، جیسے ہی تو جیسے ہی آپ پہنچیں گے اس دروازے پر، یہاں سے روڈ پہ چڑھیں گے، نکلنے لگیں گے جب یہاں سے، سامنے آپ کا مرشد اور پیر آ جائے گا جس سے آپ کو فیض ملا ہے، آپ کا استاد ہے، پیر ہے، مرشد ہے، وہ ایک چیز آپ سے مانگے گا ابھی یہاں سے اٹھتے ہی، تو کیا امید رکھی جائے آپ دے دیں گے؟ بے شک، سوچ لیں۔ بے شک۔ پیر اسرائیل، میں نے کسی کو نہیں کہا پیر اسرائیل، اسرائیل دے دیں۔ پیر اسرائیل ہے، اسرائیل۔ سخی تو ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں جی، سبحان اللہ۔
مرشد پیر استاد جس سے فیض ملا، میں امید رکھتا ہوں آپ مجھ سے امید رکھیں گے، میں آپ سے امید کہ وہ ایک چیز آپ سے مانگے آپ دے دیں، وہ چیز آپ کے پاس ہوئی تو ایسا ہی ہے۔ اب سنیے، اور میں ذمہ داری سے یہ لفظ پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، مرشد کی بات بعد میں کریں گے، پیر کی بات میں کریں گے، استاد کی بات میں کریں گے، والد کی بات میں کریں گے، حضور جو ایک چیز مانگے سبحان اللہ توجہ ہے دوستو، انشاءاللہ سب کی توجہ، حضور جو ایک چیز مانگے دے دیں گے، انشاءاللہ کی بات ہوگی، انشاءاللہ کی بات ہوگی۔ اب سنیے، پیارے آقا فرماتے ہیں، وہ پیارے آقا جن کے سامنے کافر آئے تھے، تجھے اقتدار دیتے، ہیرے جواہرات دیتے، سونا چاندی دیتے، دولت دیتے، عورتیں دیتے، فرمایا نہیں چاہیے۔ رب نے کہا محبوب یہ احد کا پہاڑ 8 کلومیٹر کا پھیلا ہوا، یہ سونے کا بنا دوں، اور یاد رکھیے اس کی لمبائی ہے 8 کلومیٹر، اور پہاڑ جتنا اوپر ہوتا ہے اتنا نیچے ہوتا ہے، سبحان اللہ سونے کا بنا دوں، فرمایا نہیں چاہیے۔ الفقر فخری، مجھے اپنے فقر پر فخر ہے، وہ جو آپ سے کہیں کہ مجھے ایک چیز چاہیے کی بات ہوگی۔ اب سنیے، آقا فرماتے ہیں امتیو، جی یا رسول اللہ، آقا فرماتے ہیں مجھے محبت دو، مجھے محبت دو یا رسول اللہ، کرتے ہیں آپ سے محبت، آقا فرماتے ہیں وہ محبت نہیں جو تیرے ذہن میں ہے، مجھ سے وہ محبت کر جو میں محمد کہوں گا، سبحان اللہ جو میں کہوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا محبت کا کہیں، معیار بھی نہ بتائیں اور مقدار بھی نہ بتائیں، سبحان اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی یا رسول اللہ کیسی محبت؟ اب توجہ، میں ذمہ داری سے لفظ بول رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یا رسول اللہ کیسی محبت؟ آقا فرماتے ہیں والدین سے زیادہ کر، یا رسول اللہ بس بہت ہے، فرمایا نہیں، اولاد سے زیادہ کر، یا رسول اللہ بس کافی ہے، فرمایا نہیں، جائیداد، پلازے، مارکیٹیں، عہدے، منصب، کھیتی باڑی، بزنس، کاروبار، ان سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر، یا رسول اللہ بس بہت ہے، فرمایا نہیں، اپنی جان سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر۔ سبحان اللہ اب ایک جملہ سنیے، یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں، توجہ، یہاں تک تو سبحان اللہ بڑی مزے کی تھی، اب ہوش میں بیٹھیے گا، یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں تو پھر آقا کا فتویٰ سن لیجئے، حضور فرماتے ہیں